أشرقت نفسي بنور من فؤادي. اور پیر اور مرشد کا تعلق میں ابتدا میں بے تکلفی مفید نہیں ہوتی. اس واسطے تم جہاں تک اصلاح نفس کا تعلق ہے وہ تو فوراً شروع کر دو. میں تم کو کچھ معمولات بتاتا ہوں وہ پڑھا کرو. لیکن بیعت تم ہو جاؤ حضرت ڈاکٹر عبدالعلی صاحب سے، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ. اب وہ صرف وہی اکیلے باقی رہ گئے تھے کراچی میں، والد صاحب اور وہ، اور پاکستان میں سارے بزرگ رخصت ہو چکے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ فرمایا کہ وہ تمہارا خاص طور سے خیال کریں گے، مجھ سے وہ بہت محبت فرماتے ہیں. اور جو بڑے عجیب بات فرمائی، یہ علماء کے سننے کی باتیں ہیں. فرمایا کہ ایک فائدہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یہ ہوگا، سنیے گا بات، ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اگر دماغ میں علم کا کچھ خناس ہوگا تمہارے، وہ بھی نکل جائے گا، کیونکہ وہ عالم ضابطے کے نہیں ہیں، ڈاکٹر ہیں. علی گڑھ میں پڑھا ہے، LLB کیا تھا علی گڑھ میں، پھر اس کے بعد وکالت کرتے رہے. پھر حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے. پھر رفتہ رفتہ وکالت چھوڑ دی، پھر ہومیوپیتھک ڈاکٹر بن کر آخر تک وہی ذریعہ معاش رہا. تو فرمایا کہ ان سے بیعت کرنے میں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جب تم غیر عالم کے سامنے مرید بن کر بیٹھو گے تو دماغ میں اگر علم کا کوئی خناس ہوگا تو وہ بھی نکل جائے گا. اور یہ خناس ہوتا ہے مولوی صاحب، ہوتا ہے جب فارغ التحصیل ہوتا ہے. ہم علماء ہو گئے، علماء ہیں، ہم علماء حق ہیں، اور حق بھی قاف کی طرح موٹے قاف سے. آپ سوچیں گے کہ مدرسے میں آپ آئیں علماء کو، ہم تو سن رہے تھے کہ علماء کے فضائل بیان کریں گے، آپ یہ ایسی سی باتیں بتا رہے ہیں. یہ فضائل ہیں علماء کی، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ علماء کے فضائل ہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. رضائل ہیں، رضائل کا علاج پھر علماء کرتے ہیں تو پھر وہ علماء بنتے ہیں، اور ستارے بنتے ہیں، مہتاب بنتے ہیں، نور پھیلاتے ہیں نبوت کا، قرآن و سنت کی تعلیمات کا. جب ان رگڑوں سے گزرتے ہیں، تھوڑی سی رگڑے کھانے پڑتے ہیں. خیر بھائی ہم نے کہا کہ بھائی جب والد صاحب جب یہ کہہ دیا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. ہمیں لے کر گئے والد صاحب ہم دونوں بھائیوں کو. تو حضرت نے بہت خوشی کا اظہار کیا، لیکن فرمایا کہ میں آج بیعت نہیں کروں گا، پہلے آپ خود آئیں تو پھر بیعت کروں گا. پیش نظر یہ تھا کہ باپ کے دباؤ میں بیعت نہ کریں، اپنے شوق سے آ کر بیعت کریں. بیعت ہو گئی، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہم لک الحمد و لک الشکر. ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے ہم پر اتنے احسانات ہیں، ہر باپ کے اپنے بیٹے پر کتنے احسان ہوتے ہیں. پھر وہ تو چیز ہی کچھ اور تھے، تو ان کے کتنے احسانات ہیں. وہ میرے کتابوں کے استاد بھی ہیں اور کیا کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہے. اتنے احسانات ہیں، مگر ان تمام احسانات میں سے ایک بڑا احسان وہ یہ کر گئے کہ ہمارا ہاتھ حضرت ڈاکٹر عبدالعلی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں میں دے گئے. یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. خیر اگلے دن جا کر ہم بیعت ہو گئے اور حضرت نے کچھ معمولات بتائے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہو گئی، جنازہ تیار تھا، چارپائی بچھی ہوئی تھی، میں ان کے کنارے کھڑا تھا. حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں کھڑے تھے، میں ان کے برابر میں کھڑا تھا. میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ کی موجودگی میں ہم اپنے آپ کو یتیم نہیں سمجھیں گے. آپ کی موجودگی میں ہم اپنے آپ کو یتیم نہیں سمجھیں گے.
اگر کوئی اور ہوتا تو کہتا ہاں ہاں بالکل. حضرت نے کچھ دیر سوچا، چند لمحے سوچا، پھر فرمایا کہ انشاءاللہ میں اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا. پھر وہ مرد مومن تھا جس نے پورے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد پورے 10 سال تک وہ حق ادا کیا ہے. وہ شیخ اور مربی بھی تھے اور باپ کا کردار بھی اسی شخص نے ادا کیا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند سے بلند فرمائے، بلند سے بلند فرمائے. ان کی شفقتوں کا داستان بہت طویل ہے. میں ایک بات آپ سے اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وَإِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ. کافی عرصہ ہو چکا تھا حضرت کی خدمت میں رہتے ہوئے. والد صاحب سے بیعت ہونے کے بعد بھی والد صاحب کا انتقال کئی سال کے بعد ہوا. ان کی حیات میں ہم بیعت ہو چکے تھے. انتقال کے بعد 10 سال ایسے گزرے کہ والد صاحب حیات نہیں تھے اور ڈاکٹر صاحب حیات تھے. والد صاحب کا انتقال سن 76 میں ہوا اور حضرت کا انتقال سن 86 میں ہوا. ایک دن فرمانے لگے ہم دونوں بھائیوں کو مجلس کے بعد، بھئی آپ تقریر نہ کیا کریں، تقریر نہ کیا کریں. اچھا اس زمانے میں ہماری تقریریں بہت ہوتی تھی. میں دارالعلوم جو کراچی کا محتمم تھا، درجہ اولیاء کا استاد تھا، مسلم شریف پڑھاتا تھا برسوں سے، تمام درس نظامی کی کتابیں پڑھا چکا تھا. میرے بچے تھے، 40 سال سے زیادہ عمر ہو چکی تھی. 40 سال والد صاحب کو انتقال پر میری عمر 40 سال تھی، اب یہ 50 سال کے قریب ہو رہی تھی عمر. تو اخبارات میں اشتہار چھپتے تھے، سیرت طیبہ کا جلسہ ہے، فلاں تقریر ہوگی، اور فلاں موقع کا جلسہ ہے، تقریر ہوگی. یہ وہ ریڈیو پر تقریریں بھی ہوتی تھی. بھائی تقریریں نہ کیا کریں آپ. ہم نے کچھ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی، خاموش رہے کہ ٹھیک ہے نہیں کریں گے. اگلے ہفتے کو پھر آئے، پیر کو مجلس ہوتی تھی. مجلس کے بعد فرمایا بھئی آپ لوگ تقریر نہ کیا کریں. اچھی بات ہے، ہم نے وجہ نہیں پوچھی. بھئی تقریر چھوڑ دیں. پھر اگلے ہفتے آئے، ہم نے کہا تھا لوگ مجھ سے تقریر کے لیے آتے ہیں، اصرار کرتے ہیں، مانتے نہیں. کہنے کہ ان سے کہہ دو کہ ان سے میرے شیخ سے بات کر لو، انہوں نے منع کیا، میرے پاس بھیج دو ان کو. ہم نے ایسے ہی کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد پھر بھائی مول صاحب تقریر نہ کیا کریں، آپ بس دارالعلوم میں رہا کریں. ہم نے کہا ایک دن کے والد صاحب نے مجھے جمعہ کی نماز میں خطیب مقرر کیا تھا. خود پڑھایا کرتے تھے جمعہ کی نماز اور تقریر بھی کیا کرتے تھے. پھر مجھے مقرر کر دیا تھا علالت کی وجہ سے، اور عیدین کے نماز میں بھی اسی طرح وہ خود پڑھایا کرتے تھے، بیان ہوتا تھا تو مجھے مقرر کر دیا تھا. کہا کہ وہ جاری رکھو، دارالعلوم سے باہر نہیں، دارالعلوم کے اندر رہو، طلبہ سے خطاب کر لیا کرو، باہر نہ جایا کرو. میں نے کہا اچھی بات ہے. ریڈیو والے آ گئے صاحب وہ تقریر. ہم نے کہا بھائی ہم نہیں جاتے. میں نے حضرت ڈاکٹر صاحب کو فون کیا کہ حضرت ریڈیو والے بھی کہہ بھائی ان کو بھی منع کر دو تقریر. ہمیں تعجب ہوتا تھا کہ اتنے نیک کام کو منع کر رکھا ہمارے شیخ نے. ایک مضمون میں نے لکھا فقہ اور تصوف ایک تعارف، اب کتابی شکل میں چھپ گیا ہے. وہ میں نے پورا حضرت کو سنایا اصلاح کے لیے. حضرت نے ایک ایک پیراگراف پر دعائیں دی اور بہت خوشی کا اظہار کیا. بھائی ماشاء اللہ، بھائی ماشاء اللہ، بھائی بہت اچھا لکھا، بہت اچھا لکھا. وہ مسودہ میرے پاس رکھا ہوا تھا. تو مفتی جمیل صاحب ہوا کرتے تھے، یاد ہوگا آپ کو مفتی جمیل خان صاحب. جنگ روزنامہ جنگ کا اسلامی صفحہ چھپتا تھا، اس کے مدیر ہوتے تھے. بہت جذبے والے آدمی تھے، نیو ٹاؤن کے استاد بھی تھے. وہ آ جایا کرتے تھے، مسودات لے جاتے تھے. مجھے کوئی مسودہ دے دیجیے طباعت کے لیے تاکہ وہ ہم جگ میں چھاپ دیں. میں نے وہ دے دیا، وہ چھپ گیا. جب پیر کو میں حاضر ہوا، بھائی ملک صاحب اخبار میں بیانات بھی نہ دیا کریں.
کیا فائدہ ان اخبارات میں دینے سے؟ تو میں نے کہا تھا یہ وہی مضمون تھا جو کہاں بھائی وہ ٹھیک تھا، مگر کیا فائدہ اس کو بھی دینے سے، خبر بھی دینے سے، وہ بھی چھوڑ دیا۔ تقریباً 1 سال گزر گیا، اب ہم نے کسی تقریب میں نہیں گئے، کہیں نہیں جا گئے، مولانا تقی صاحب اور ہم دونوں۔ ایک دن فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ، مغرب کے بعد مجلس ختم ہو چکی تھی، بھی نماز بعد ذرا ٹھہر جانا، ٹھہر گئے، گھر میں تشریف لے گئے۔ نماز کے بعد اتنے سارے خط لے کر آئے، لفافے نیلے رنگ کے، یہ سب مدینہ طیبہ سے آئے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط تھے۔ فرمایا یہ میرے پاس حضرت نے بھیجے ہیں اور یہ سارے خطوط تم دونوں بھائیوں کے بارے میں۔ اتنا مصروف شخص، لاکھوں ان کے مرید اور ان کے سفر، ان کی مشاغل، اتنی بات تو تھی۔ والد صاحب کے حیات میں جب تشریف لایا کرتے تھے تب والد صاحب ہمیں لے کر جایا کرتے تھے ان کے پاس، اور وہ بھی ضرور والد صاحب کے ساتھ ملنے کے لیے دارالعلوم میں تشریف لایا کرتے تھے۔ ہمیں روایت حدیث کی اجازت بھی انہوں نے عطا فرمائی تھی، سیاہ ستہ کی بھی، اور اس کے بعد مدینہ طیبہ میں تمام کتب حدیث کی بھی مجھے اجازت عطا فرمائی تھی۔ وہ کبھی کبھی کھجور کے پیکٹ بھی محبت میں بھیج دیا کرتے تھے والد صاحب کے انتقال کے بعد، لیکن یہ تصور نہیں تھا کہ اتنی محبت فرماتے ہیں، اتنا وقت نکالتے ہیں کہ اتنے سارے خط ہم دونوں بھائیوں کے بارے میں لکھے۔ ہمیں کہا کہ پڑھ لو، پڑھا تو مضمون تقریباً سب کا ایک ہی تھا کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ صاحبزادے آپ کی زیر تربیت ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ ان پر آپ خصوصی توجہ فرمائیے گا، مجھے ان کے بارے میں کبر کا اندیشہ ہے۔ مجھے ان کے بارے میں کبر کا اندیشہ ہے، اور اندیشہ بالکل بجا تھا، کیونکہ عام طور سے بڑوں کے جو اولاد ہوتی ہے ان میں صاحبزادگی کا مزاج ہو جاتا ہے کہ ہم تو صاحبزادے ہیں، فلاں کے بیٹے ہیں، شیخ الحدیث کے، فلاں عالم کے، فلاں مشہور شخصیت کے۔ پھر اخبارات میں بیانات بھی، مضامین بھی چھپتے تھے اور جلسے بھی ہوتے تھے۔ مجھے ان کے بارے میں کبر کا اندیشہ ہے، اس پر خصوصی توجہ فرمائیے گا۔ ہونے کے بعد فرمایا بھائی مولوی صاحب، میں نے آپ کے اوپر جو پابندی لگائی ہے تقریروں کی، اس وجہ سے لگائی ہے، اور سننے کے یاد رکھنے کی بات ہے۔ فرمایا کہ ابھی آپ لوگوں کو بلوغ نہیں ہوا، 50 سال تھی عمر تقریباً، میرے 4 بچے تھے، دارالعلوم کا محتمم تھا، درجہ اولیاء کا استاذ تھا، تدریس کرتے کرتے تقریباً 30-35 سال گزر چکے تھے، ابھی آپ کو بلوغ نہیں ہوا۔ جب بلوغ ہوگا تو انشاءاللہ کسی کے منع کرنے سے بھی نہیں رکیں گے۔ اس کے بعد الحمدللہ ہم نے بالکل پابندی کی، پورے 10 سال گزر گئے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ فیصل آباد سے ہمارے شیخ الحدیث مولانا طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ٹیلی فون میرے پاس آیا۔ وہ بھی حضرت سے اصلاحی تعلق رکھتے تھے، اور ہم دونوں کو، ہم سب کو ایک ساتھ ہی اجازت خلافت عطا فرمائی تھی حضرت تانوی رحمۃ اللہ، حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو ان کا خط فون آیا کہ بھائی اب کہ ہمارے یہاں فلاں موقع پر جلسہ ہم کر رہے ہیں، اس میں آپ ضرور آئیں۔ میں نے کہا بھائی آپ کو تو معلوم ہے پابندی ہے ہماری، ہم نہیں آ سکتے۔ کہ نہیں میں حضرت سے بات کر لوں گا۔ میں نے کہا آپ جانے، آپ کا کام جانے، اور مگر میرا نام نہ لیجیے گا ان سے بات کرتے وقت۔ میں آپ سے نہیں کہہ رہا کہ بات کرو حضرت سے، کہنے کہ نہیں میں بات کر لوں گا۔ میں نے کہا دیکھو میں بار بار کہہ رہا ہوں، دیکھو میرا نام نہ لینا، کہ نہیں۔ خیر اب جو میں پیر کو پہنچا، مجلس ہو گئی، مغرب کے بعد فرمایا بھائی مولوی رفیع، اچھا ایسے پیار سے کہتے تھے مولوی رفیع ایسے پیار سے کہتے تھے، مولوی رفیع
بھئی مولوی نذیر کا فون آیا تھا، وہ جلسہ کرنا چاہ رہے، چلے جاؤ، ہاں اپنے آدمی چلے جاؤ چلے جاؤ، ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، وہ مدرسے میں کام کر رہے ہیں، اچھا ہے چلے جاؤ۔ ابھی بہت دن تھے، 2-3 ہفتے تھے، تو خیر میں نے کہا اچھی بات ہے۔ اب جب بھی مجلس میں، ابھی جانے میں کئی مجلسیں اور بیچ میں آئیں، اب اس جانے کے بارے میں ہدایات، جو وہاں جاؤ گے نا، ایک بات کا خیال رکھنا، فرمائشی تقریریں کبھی نہ کرنا، فرمائشی تقریریں کبھی نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ کہ فرمائش ہوتی ہے کہ فلاں موضوع پر آپ تقریر کر دیجئے، نہیں، فرمائشی تقریریں کبھی نہ کرنا اور رسمی تقریریں کبھی نہ کرنا کہ بھئی بڑا اچھا ہے، بہت ہم بڑے خوش ہوئے ہیں، آپ کے یہاں کا بڑا مدرسہ ہے اور بہت خوشی ہے، مبارک ہو اور فلاں ہو، ملے کے بدے باتیں ہوتی ہیں، رسمی تقریریں کبھی نہ کرنا۔ جہاں جاؤ یہ دیکھو کہ زخم کہاں ہے، وہاں مرہم لگاؤ۔ جہاں جاؤ یہ دیکھو کہ زخم کہاں ہے، وہاں مرہم لگاؤ۔ اور دیکھو جانے سے پہلے یہ دعا بھی پڑھ لینا، یہ دعا بھی پڑھ لینا، راستے میں یہ دعا پڑھ لینا، تقریر کرتے وقت یہ دعا پڑھ لینا۔ جب تم سفر میں جاؤ تو 2 رکعت صلاۃ سفر کی پڑھنا، اور پہلی رکعت میں فلاں سورت، دوسری رکعت میں فلاں سورت، یہ کرا کے سب تیار کر کے بھیجا یہاں۔ 10 سال کے بعد وہ پابندی ہٹی ہے۔ یہ سب باتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔